بہت محنت سے ڈرامہ بنتا ہے یا سیریل بنتی ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتی جیسے وہ ایک چینل ہے وہ اس پہ ایک پروگرام چل رہا ہے جو ڈرامے پہ ڈسکس کرتی ہیں خواتین, اس میں ہماری دوستیں بھی ہیں. ویسے یہ مجھے بتائیں آپ لوگ اتنی محنت کام میں معذرت چاہتا ہوں اس چینل سے بھی اور ان خواتین سے بھی کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے. یہ ناجائز ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کتنی محنت سے کام ہوتا ہے اور آپ اس پہ کوئی اور کہتا تو ہمیں تعجب ضرور ہوتا, جو نہیں جانتا کام, جو خود سیٹ پہ آتے ہیں, ہم لوگ آتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کتنا خون پسینے کی کمائی ہے. ان کے لیے ایسا کہنا تو واقعی ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ہوسٹ کے اوپر تنقید کریں کہ تم صحیح نہیں بیٹھی تھی, فلانا نہیں تھا. بھائی تمہیں معلوم ہے ٹینشن کیا ہوتی ہے, صبح سویرے آپ اٹھ کے آتی ہے, بڑا مشکل کام ہے اور لائیو جانا اور کانسٹنٹ آپ کے کان میں بھی بولا جا رہا ہے, اپنے ٹاپک پہ بھی رہنا, تو وہ ضرور تنقید کریں, کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. آپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا. ہاں, اور آپ عجیب شفیق بنے. اس میں خاتون ہے جو وہ کرتی رہی ہے, کیا نام ہے اس کا, شوز وغیرہ, خان, کیا نام, نادیہ خان. مارننگ شو اینکر تھی بڑی. ہاں بہت بڑی مارننگ شو اینکر تھی, لیکن وہ ہر مارننگ شو میں 6-7 سال وہ ایک چینل پہ رہی ہیں اور بھی, تو وہ مقصد ہے بے عزتی کرتی تھی. میں آپ کی فرینڈ روبینہ اشرف بھی تو ہیں. ہاں روبینہ اشرف بھی ہیں. روبینہ اشرف بہت اچھا کام, مرینا ہے, اچھا کام کیا, بہترین کام, دونوں ڈائریکٹر بڑی اچھی ہے. لیکن اگر آپ, میں نہیں مناسب سمجھتا کہ یہ خدا کا نام لے ایسا نہ کریں. آپ اپنی فرٹرنیٹی کو بدنام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, جو فرٹرنیٹی اور جو چینلز آپ کو پال رہے ہیں, اور جو نیا بچہ آ رہا ہے وہ کس قدر دل برداشتہ ہوگا. سر صاحب, ڈز اٹ آلسو بادر یو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے بس آپ کے پاس ایک فون موجود ہو, آپ فون میں اپنا بنایا اپنا یوٹیوب چینل اور آپ بن گئے جی ایک ڈرامہ کرٹک بن گئے. اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ کسی بھی ڈرامے کے اوپر کوئی بھی ریویو جو ہے وہ دیتے ہیں, اور میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں آپ اوپینین میکر بن چکے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سننا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ آرٹسٹ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ناانصافی ہے؟ اصل میں اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. اس میں بعض ایسے ہی ہیں جیسے فون اٹھایا اور شروع ہو گئے, لیکن بعض ایسے ہیں جو پہلے جرنلزم سے یا میڈیا جرنلزم سے متعلق رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اس لیے آپ کو وہ تفریق کرنی چاہیے خود اپنے ذہن میں, جو پرانے کو پتہ ہے کہ کرٹیسائز کیسے کرنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جو ٹیکنیکل جانتے ہیں, ٹیکنیکل, جیسے خلبے نے کہا کہ وہ ان مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, بعض تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. تو یہ ایک, اب اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ, اب جو دور آ گیا ہے اب آپ روک کسی کو نہیں سکتے. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. مطلب اب بڑی بڑی ایجنسیز بھی کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کی آواز دبا لیں تو وہ نہیں دبا پا رہی ہیں, تو ہم اور آپ کیا کریں گے. تو لہٰذا اب آپ کو ان کے ساتھ ہی چلنا ہے. اپنے ذہن میں آپ خود کیٹیگری بنا لیں کہ یار ان لوگوں کی بات جو ہے وہ سننے کے قابل ہے اور ان لوگوں کی بات سننے کے قابل نہیں. سیفی بھائی آپ تو یہ اٹس ناٹ اونلی ڈائریکٹر کہ آپ ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر کی تو لٹرلی اولاد کی طرح ہوتا ہے, کوئی بھی ڈرامہ کر رہا ہو, اور کیا, کوئی بھی ڈرامہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے باخدا. اب بھی جس سارے بچے ہی ہیں, یہ بھی عمر میں چھوٹے ہیں مجھ سے, اور بہت سے ڈائریکٹر, ہم تو ڈائریکٹر کو اپنا باپ سمجھتے ہیں, پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیپٹن آف دی شپ نا, جہاز اڑا رہا ہے وہ اس کی مرضی. بھائی تو فائدہ ہی نہیں ہے پھر, ورنہ آپ گھر بیٹھے. ہاں پھر آپ کر لینا. سو وہ آپ کو پھر کتنا بادر کرتا ہے. ایک ایکٹر تو آف کورس ہرٹ ہوتا ہے, وہ 12 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. اتنے اچھے اچھے ڈائریکٹر, ان کا اتنا مذاق اس چینل پہ اڑایا جا رہا ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں تو اس چینل والوں کو رائے یہ دیتا ہوں کہ کوئی ناچ گانے کا پروگرام کریں تو ریٹنگ اچھی آ جائے گی. سیفی بھائی آپ بتائیں. بادر کرتا ہے, یقیناً کرتا ہے, جب آپ بڑا اپنے کام کی برائی سنتے ہیں اور ایسے لوگوں سے سنتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے اور پھر بھی بولے جا رہے ہیں, تو ان کو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک کچھ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ یار ان کی بات اگر میٹر کرتی ہے, میٹر کرتی ہے اور ان کی بات میٹر. یہ کیٹیگری ہمیں بھی بتا دیں, یہ کون سی میں بتا نہیں سکتا. یہ تو بہت سمپل ہے نا. دیکھیں ہم جب شروع میں آئے تھے تو صبح اخبار ہوتے تھے, تو جب ہم باغا ریویو کرنے ایک آتا تھا بندہ بیٹھتا تھا, تو اس کا پہلے ہم حدود اربا جانتے تھے کہ اب اس زمانے میں انور موراج کر رہا ریویو, تو بھائی
तप्पड़ है, इमरान असलम रिव्यू कर रहा है तो हाँ यार कर रहा है, तो वो ठीक है। अब कोई ऐसे अब तब शुरू हो गया था कि वो बच्ची ने A-levels पास किया है, उसको जर्नलिस्ट लगा दिया, पहले उसका बीट पे भेजा, जाओ वो ड्रामा रिव्यू करके आ। उस ड्रामे का पता क्या है? Does she know the light? Does she know what? और इसी तरह आई एम सॉरी, बहुत सारे जब नए नए हमारे प्राइवेट चैनल शुरू हुए उन्हें भी मालूम नहीं था, बिल्कुल नहीं मालूम। उन्होंने एक डिपार्टमेंट PD डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पर बना लिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब वो एक आदमी मल्टीनेशनल से आया हुआ है और वो मेरी प्रोडक्शन में कह रहा है इसकी लाइट सही नहीं है। मैंने कहा तुम तो वो घी बेचते थे, तुम्हें लाइट का क्या पता? नहीं, इट्स अ फैक्ट। सो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता करें। बट कमिंग बैक टू व्हाट यू जेन्युइन काम करें। तो आपका काम, आपकी औलाद है, आप मेरी औलाद को तंज मारेंगे तो मैं फिर लैश बैक करूंगा। यस, मैं आऊंगा आपके पास, आप उसको कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल कहें, आप बड़े हैं, फुफियां हैं आप मेरे काम की। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे आप लोगों को भी रेटिंग की दौड़ के समहाउ आप भी उसका पार्ट हैं, तो ये भी हमें नहीं फर्क पड़ता। आप लोगों को हमारी रेटिंग जो है वो हमारी ऑडियंस, हाँ ऑडियंस है, और अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह के फजल से डायरेक्ट मिल जाता है। नहीं हमें नहीं, हमें आपको समहाउ ये होता है कि अल्लाह मियां ड्रामा अच्छा बिजनेस करे, ये आप लोगों पे प्रेशर होता है? नहीं, वो तो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज आदमी दिल तो चाहता है यार, लेकिन वो बिजनेस जहां तक आप कह रही है, बिजनेस से हमारा ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो तो पैसे हमें अलग मिल जाते हैं, वो लाइकिंग से। वो 10 दफा ड्रामे चलाते हैं, हमें टका नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। वो यूट्यूब पे भी चल रहे होते हैं, हमें टका नहीं मिलता। ये मुझे बताइए, ये अभी तक एक्टर्स की रॉयल्टी पे कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं वैसे करना कुछ और चाहती थी, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट चुका। अगर लॉयल्टी हो जाएगी तो रॉयल्टी नहीं, बैरो साहब, आई वाज देयर, आपको अच्छी तरह याद है जब राना शेख बनी थी, जी की गवर्नमेंट, जी, तो पूरा आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी ने हड़ताल की थी। वी ऑल वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड इट वाज बैक इन 89 ओके 89 की बात है, 90। सो उस वक्त सारा ये हो गया था और सब ने काम छोड़ दिया था, और बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक रही थी। आर्ट्स काउंसिल में सब जमा होते थे, बिल्कुल। कमाल अहमद रिजवी साहब और ये सारे टॉप नॉच, लाहौर, पेशावर, सब। अच्छा, उस वक्त ये हुआ था, हमने कहा था कि आप हमारा ये रॉयल्टी हमें मिलती थी, यानी हमने खुद रिसीव की है, ईयरली PTV से चेक आता था रॉयल्टी का। तो भाई डक्का कहाँ पे लगा के? सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, 250 रुपए का फलाना, मैं आपको हिस्ट्री बता। बिल्कुल हुआ ये कि जब ये देखिए, ये गवर्नमेंट का एक तरीका होता है कि आप एक नौकरशाही तो है नहीं, मतलब बादशाहत तो है नहीं कि इन्होंने ऑर्डर कर दिया और हो गया। फ्रॉम द ऑर्डर टू द इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो क्या, तो राणा शेख ने कहा देखिए, मैं फौरन, आप लोग जो कह रहे हैं ना, वो लॉ बनना पड़ेगा, उस पर पार्लियामेंट बैठेगी, पास करेगी, ये ग्रेडिंग है, ग्रेड A B C बने हुए PTV में, आपको बैरो साहब जानते हैं। करेक्ट। सो हमें भी उसी हिसाब से मिलते थे। तो उसने कहा मैं ये कर सकती हूँ कि जो PTV की लीगल टीम ने ये लॉ उनको आइडिया दिया राणा को कि आप आउटराइट परचेज पे चले जाएं, जो 1500 मिल रहे हैं वो उनको 3500 मिल जाएंगे, और फिर रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उस वक्त के कुछ नाम मैं अभी नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लगता, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने इस पे हामी भर ली। जिसमें कॉन्फ्लिक्ट लाहौर वाले आर्टिस्ट थे जिन्होंने हामी भरी थी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कराची वालों ने कहा कि नहीं भाई, रॉयल्टी तो बहुत बड़ी चीज है भाई, पूरी दुनिया में। उन्होंने शॉर्ट साइटेड होके कहा कि नहीं, हाँ देखो हमने बढ़ा दिया, 1000 रुपए मिल रहे थे, अब 3.5 मिलेंगे। मदिया बेटा, स्ट्राइक थी ना, तो स्ट्राइक में हम सब बाहर बैठे हुए थे, सब बाहर, PTV कराची के। हमारे कुछ साथी दोस्त अंदर जाके, अंदर जाके उन्होंने कहा हम कर लेंगे तो वो